خلیفہ دوئم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کا دور تھا۔ حضرت عمر نے کسی شخص سے ایک گھوڑا خریدا۔ فریقین میں طے ہوا کہ گھوڑا پسند آیا تو رکھ لیں گے ورنہ واپس کر دیں گے، لیکن گھوڑا دوران چیکنگ زخمی ہو گیا اور لنگڑا کر چلنے لگا۔ حضرت عمر گھوڑا واپس کرنا چاہتے تھے مگر گھوڑے کے مالک نے زخمی گھوڑا لینے سے انکار کر دیا۔ دونوں نے شریح بن حارث کو ثالث مقرر کیا۔ شریح بن حارث نے فیصلہ سنایا کہ جو گھوڑا خریدا گیا ہے اسے رکھو یا جس حالت میں لیا تھا اسی حالت میں واپس کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ فیصلہ تسلیم کیا بلکہ عدل کرنے والے شریح بن حارث کو کوفہ کا قاضی بھی مقرر کر دیا اور فرمایا کہ ایسا دقیقہ رس، ذکی، حدیث و فقہ کا ماہر اور بے خوف شخص ہی ایسے بلند پایا منصب کا اہل ہو سکتا ہے۔ یہ تھی اسلامی نظام حکومت میں عدل و انصاف کی ایک ہلکی سی جھلک۔ دور خلافت میں عدل کا نظام اتنا مؤثر کیوں تھا؟ کیونکہ دین حق کے نظام میں خلیفہ وقت تمام شہریوں سے ایک جیسا سلوک کرتے تھے۔ کسی امیر، اعلیٰ عہدیدار یا کسی غریب میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جب حکمران ایسا ہوتا تھا تو قاضی بھی پھر شریح بن حارث جیسے ہی تھے۔ اگر کسی حکومتی عہدیدار کے خلاف شکایت ملتی تو باقاعدہ اس کی تحقیق کی جاتی اور ذمہ داروں کو سزا دینے میں اس کے عہدے یا رتبے کے بجائے قرآن و سنت اور انصاف کو سامنے رکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قیام عدل کو کس حد تک اہم فرمایا ہے، اس کا اندازہ اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ دنیا میں عدل و انصاف کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ عدل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کے اسماء حسنہ میں ایک اسم مبارک بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا انسانی اعمال کے بارے میں فیصلے کا بیان ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ بے لاگ فیصلہ فرمائے گا جس میں کسی کی بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق فیصلہ کریں۔ اسلام میں سب سے پہلے قاضی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے عدل کا بول بالا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں بنو قریش کی ایک خاتون فاطمہ پر چوری کا الزام لگا۔ امام دین قریش سفارش کرنے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ فاطمہ قریشی ہے، آپ بھی قریشی ہیں، اس لیے اسے مستثنی قرار دے کر بری کر دیا جائے۔ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ دین حق کا تو ترا امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ جرم کا ارتکاب ثابت ہونے پر کسی کو بھی مستثنی قرار نہیں دیتا۔ پاکستان بھی تو ایک اسلامی جمہوریہ ہے جس کے بنتے وقت یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اللہ سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس اسلامی ملک میں کوئی بھی قانون اسلام سے متصادم نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن یہ وطن جو نعمت عظمیٰ ہے، یہاں انصاف کا جو کافرانہ نظام رائج ہے، اس کی وجہ سے ہمارے پیروں تلے سے زمین سرکنے لگی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کو کیوں خلافت کے بہترین دور میں ایک کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے سب سے پہلے خود کو عدل کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب کے رعب و دبدبے کے سامنے جابروں کے سر جھک جاتے تھے، مگر وہ بھی قاضی کے ایک سمن پر سر جھکا کر عدالت میں پیش ہو جاتے۔ تاریخ اسلام اپنے عروج سے زوال تک انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہونے سے کسی کو استثناء نہ دینے کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں صوبائی وزیر سے لے کر صدر، وزیر اعظم، غرض کے ساری کی ساری پولیٹیکل ایلیٹ کے لیے استثناء کا ایک قانون بنا دیا گیا ہے۔ باقی رہ گئے عوام تو ان کے کھانے کے لیے روٹی سے زیادہ عدالتوں میں دھکے ہیں۔ بلا شبہ دین حق اللہ تعالیٰ کی وہ آخری نعمت ہے جس سے دنیا کو نوازا گیا ہے، لیکن اس نعمت سے صحیح اور کامل فائدہ اس وقت ہی نصیب ہوگا جب دین حق کی ہی حکومت قائم ہو اور اللہ کے احکام و قوانین جاری کرنے کے لیے ایک اسلامی حکومت کی مکمل سرپرستی حاصل ہو، کیونکہ دین حق اور حکومت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔